بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي يا ربي ومطعمه حرام، يا ربي يا ربي ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگ و عزیزو، دو حدیث آپ کی خدمت میں نے تلاوت کی. دونوں حدیث کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ مال ہی کو قبول کرتے ہیں. یعنی حلال کمائی ہی کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرماتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم مومنین کو دیا ہے اس سے پہلے تمام انبیاء کو اللہ رب العزت نے وہی حکم دیا ہے. کیا حکم؟ اللہ نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے انبیاء کی جماعت، پاکیزہ غذا کھاؤ اور نیک عمل کرو. انی بما تعملون علیم. دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو تم کھاؤ ان پاکیزہ اور حلال غذا میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے. رزق حلال اللہ ہی دیتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے بندے رزق حلال کمائے بھی، خرچ بھی کرے اور اپنے پیٹ میں بھی ڈالے. پھر اللہ کے رسول نے ایک مثال دے کر ارشاد فرمایا: ثم ذکر الرجل، ایک آدمی کی مثال دی، یطیل السفر، لمبے سفر سے آ رہا ہے، اشعث، پراگندہ بال ہے، مٹی میں لدا ہوا ہے. سفر میں نہ کپڑے بدلنے کا موقع ملا، نہ بال کو کنگھی کرنے کا موقع ملا. مسافر ہے، سفر کرتے جا رہا ہے اور اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھا کر ایک ہی دعا کر رہا ہے: اے رب اے رب اے میرے مولا. اور دعا کرتے ہی جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے. ومشربہ حرام، اس کے پیٹ میں جو پانی ہے وہ بھی حرام ہے. اس کے بدن پہ جو کپڑا ہے وہ بھی حرام ہے. وغذی بالحرام، اور حرام مال سے اس کی پوری پرورش ہوئی ہے. فأنى يستجاب لذلك، تو اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ یعنی اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہ رہے کہ اللہ پاک مسافر کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. دوسری حدیث میں ہے نا کہ اللہ پاک مسافر کی دعا کو قبول کرتے ہیں. اللہ پاک ماں باپ کی دعا کو اپنے اولاد کے حق میں قبول فرماتے ہیں.
اور اللہ پاک انصاف کرنے والے بادشاہ کی دعا کو بھی قبول کرتے ہیں اپنی رعایا کے حق میں۔ تو یہ مسافر ہونے کے باوجود بھی اور پراگندہ حال ہے، پراگندہ بال ہے، لیکن چونکہ پیٹ میں غذا اور بدن پہ کپڑا حرام کا ہے، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بزرگ و عزیزوں ایک مثال دے کر قیامت تک کے لیے ہم سب کو جگا دیا کہ دیکھو تم نیک عمل کتنا بھی کرو، کتنا بھی حج عمرہ کرو، کتنا بھی طواف کرے، لیکن پہلے غذا کے بارے میں دیکھیں، اپنی کمائیوں کے بارے میں غور کریں۔ رمضان میں بھی اس آیت کی تفسیر بیان کی گئی تھی کہ انسان کے اخلاق پر، اس کے اعمال پر اور اس کے بدن پر سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا اثر پڑتا ہے تو رزق حلال کا۔ رزق حلال ہے تو آج اگر نافرمان بھی ہے، کل انشاءاللہ اللہ پاک توبہ کی توفیق دے دیں گے، لیکن بہت بڑا عبادت گزار ہے، اکثر اوقات مسجد میں لگا رہا ہے، لیکن اس کی کمائی حلال نہیں ہے۔ اللہ پاک نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول نے، کہ جس بدن کی مال حرام سے پرورش ہوتی ہے، جہنم کی آگ ہی اس کے لیے بہتر ہے۔ تو کتنے بھی نیک عمل کر رہا ہے اور کتنا بھی اپنے آپ کو عبادت میں تھکا رہا ہے، لیکن چونکہ رزق حرام اس کے بدن پر، اس کے پیٹ میں پڑا ہوا ہے، اللہ پاک اس کی دعا کو اور کوئی نیک عمل کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے تو اللہ نے پہلے انبیاء کو حکم دیا، اے انبیاء کی جماعت، حکم تو یہ دینا چاہیے تھا پہلے نیک عمل کرو، اللہ پاک نے حکم دیا نہیں، پہلے تم غذا کو پاک کرو، وَعْمَلُوا صَالِحًا، پھر نیک عمل کرو۔ معلوم ہوا کہ اگر غذا پاک ہے، رزق حلال میسر ہے، تو نیک عمل تھوڑا بھی ہوگا تو جنت مل جائے گی، اور اگر ڈھیر سارے نیک اعمال ہے اور رزق حرام بدن میں ہے تو کتنا بھی نیک عمل کرو گے ضائع ہوگا، دعائی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بزرگ و عزیزوں، عبادت کا اہتمام علماء ربانیین، مشائخ اور بزرگان دین نے کیا، انبیاء نے بھی کیا۔ انبیاء سے زیادہ نیک عمل کرنے والا روئے زمین پر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن سب سے زیادہ رزق حلال کے بارے میں اپنی نگرانی کی کہ نہیں، دیکھو کوئی رشوت کا پیسہ نہ آ جائے، کوئی سود کا پیسہ نہ آ جائے، کسی کو دھوکہ نہ دے کر آ جاؤ، کوئی حرام کمائی میری زندگی میں نہ آ جائے۔ میں کاروبار کر رہا ہوں، تاجر ہوں، میں ملاوٹ تو نہیں کر رہا ہوں، میں نقلی ہے مال اور اس کو اصلی بول کر تو نہیں بیچ رہا ہوں، میں اس کو ہے انڈین، میں اس کو چائنا تو نہیں بول کر بیچ رہا ہوں، جاپان تو نہیں بول کر بیچ رہا ہوں۔ میرے بزرگ و عزیزوں، بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ میں ہوں ملازم، چلو تاجر نہیں ہوں، لیکن اپنے افسر کا، اپنے مینیجر کا اور اپنے باس کے اوقات کو جو میں نے دیا ہے، 8 گھنٹہ میں 6 گھنٹہ دے رہا ہوں، تنخواہ لے رہا ہوں، سیلری لے رہا ہوں پورے 8 گھنٹے کی، مثال دے رہا ہوں، یہ 2 گھنٹے کی سیلری میرے اور میری بیوی بچوں کے لیے حرام ہے۔ بہت زیادہ غور کرنا چاہیے۔ میں ملاوٹ تو نہیں کر رہا ہوں، ڈنڈی تو نہیں مار رہا ہوں، رزق حرام کی بے شمار صورتیں ہیں، بہت زیادہ غور کرنا چاہیے۔ میں لے رہا ہوں رشوت اور اس کو ہدیہ کا نام دے رہا ہوں، کیا بے وقوفی ہے۔ آپ کی گھبراہٹ سے، آپ آفیسر ہیں، آپ ڈائریکٹر ہیں، آپ گورنمنٹ کے بڑے منصب پر ہیں، ہم لوگ آپ کو رشوت دے رہے، ہدیہ نہیں ہے، وہ آپ کے ڈر سے دے رہے۔ ہدیہ تو محبت میں دیا جاتا ہے، عظمت میں دیا جاتا ہے، اس کو میں ہدیہ کا نام دے دوں۔ شراب شراب ہی ہے، اس کا نام بدل کے وہ جائز نہیں ہو جاتی ہے۔ اس کو میں سرکہ بول دوں، کاڑھا بول دوں، کچھ بھی بول دوں، لیکن میرے پیٹ میں حرام جائے گا۔ وہ نام بدلنے سے تھوڑی کچھ وہ ہو جاتا ہے۔ میرے بزرگ و عزیزوں، اللہ کے رسول فرما رہے، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک پاکیزہ ہے اور پاکیزہ مال ہی کو پسند کرتے ہیں۔ بہت سارے مالدار
اس گمان میں مبتلا ہے، وہ بھی میں واضح کر دوں کہ چلو بھائی حرام پیسہ ہے ہمارے پاس، ان کے ذہن میں کہ کچھ صدقہ کر دو، کچھ مسجد مدرسے میں لگا دو، کچھ یتیم کو دے دو، کچھ بیوہ کو دے دو تو سب مال حلال ہو جائے گا. بالکل غلط ہے. اللہ پر الزام ہے، اللہ پر تہمت ہے. اللہ کے رسول نے صاف فرما دیا حرام مال کتنا بھی صدقہ کرو اللہ قبول ہی نہیں کرتے، پاک ہونا تو دور کی بات. اور یہ تو کتنی غلط فہمی ہے کہ میں حرام مال صدقہ کروں وہ تو قبول ہی نہیں ہو رہا، اللہ کے رسول فرما دے، اور میں امید یہ رکھوں کہ جتنا حرام میرا مال ہے وہ سب اس صدقے کی برکت سے حلال ہو جائے گا. یہ کون سی ترتیب ہے؟ حرام حرام ہی ہے، اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا. حلال حلال ہی ہے، اس کو کوئی ضائع نہیں کر سکتا. حلال کا 1 روپیہ آپ نے صدقہ کر دیا، جنت آپ پر واجب ہے. حرام کا کروڑوں روپیہ آپ نے صدقہ کر دیا، حرام حرام ہی، وہ قبول ہی نہیں ہوا، جنت تو دور کی بات. اور یہ گمان میں رکھنے سے کہ بھائی 5 کروڑ حرام ہے، 1 کروڑ میں نے صدقہ کر دیا تو 4 کروڑ حرام ہو گئے، اس سے اللہ رب العزت کا اور غصہ نازل ہوتا ہے کہ الزام لگا رہے آپ اللہ پر، اللہ کی ترتیب پر. یہ کون سی بات ہے؟ اس لیے مسجد کے متولیان، مدارس کے محتمم، یتامہ چلانے والے دارالیتامہ کے پریسیڈنٹ، ان کو بہت خیال رکھنا چاہیے. بعض مرتبہ مجھے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں حلال مال مسجد میں دے رہا ہے، ہم حرام مال دے رہے ہیں، ہم جاننے کے باوجود اس کو قبول کر لیتے ہیں. بلکہ میرے بزرگ و عزیزوں، کتابوں میں جو بات لکھی میں آپ کو سچا مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ 1 لاکھ روپے مسجد کے پاس ہے، مثال دے رہا ہوں میں، کوئی بھی ٹرسٹ کے پاس ہے، ہم ٹرسٹ بھی تو چلاتے، کوئی بھی ٹرسٹ کے پاس ہے، کوئی بھی پریزیڈنٹ کے پاس ہے، اس میں 100 روپیہ حرام کا کسی نے دے دیا چندہ، مجھ کو اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ حرام ہے، اور میں نے ڈال دیا تو جو 1 لاکھ روپیہ حلال ہے نا اس کو بھی ضائع کر دے گئے، وہ بھی خراب ہو جائے گا. ہم اور آپ کو تو اور ذمہ داری سے ہر کسی کے مال کو قبول نہیں کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ آپ نے دیا کیسا. حرام تھا مجھے اور آپ کو معلوم ہے، اس کے بعد ہم اور آپ قبول کر رہے تو یہ بھی گندا ہو گیا پیسہ. آپ بولیں گے ایسا کیسا؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کنٹینر ہے زمزم کا، 3000 لیٹر ہے، میرے آنکھ کے سامنے کسی نے 3 قطرے پیشاب ڈالا، ہم اور آپ پیئیں گے؟ کیوں؟ 3 ہی تو قطرے نا بھائی، 3000 لیٹر ابھی پاک ہے پانی، نہیں پی سکتے. اس لیے کہ اس حلال یعنی آب زمزم وہ پانی ہے روئے زمین پہ، اس سے بڑھ کر کوئی پانی نہیں. لیکن اس میں کسی نے پیشاب کا قطرہ، ارے بچے کا بھی پیشاب ڈال دیا، بکری کا بھی ڈال دیا، تو بھی ہم نہیں پئیں گے، کہ پیشاب پیشاب ہے، حرام حرام ہے، شراب شراب ہے، سرکہ سرکہ ہے، حلال حلال ہے. یہ کون سا فلسفہ ہے کہ حلال میں اگر حرام مل جاتا ہے تو حلال باقی رہتا ہے؟ ارے حلال بھی ضائع ہو جاتا ہے، حلال بھی ناجائز ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بزرگ و عزیزوں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. انسان کے نیک اعمال کم ہے، چلے گا، کوئی بات نہیں، نفل کم ہے، صدقہ کم ہے، خیرات کم ہے، ذکر تلاوت کم ہے، اللہ پاک نہیں پوچھیں گے. لیکن ہم بہت زیادہ عبادت کر رہے ہیں لیکن روزی کا مسئلہ میرے اور آپ کا خراب ہے، اللہ پاک وہ عمل ہی کو قبول نہیں فرماتے. اللہ پاک فرما رہے دعائیں قبول نہیں ہوتی. حجاج بن یوسف کا واقعہ نہیں سنا؟ جب وہ علاقے میں آیا، ظالم تھا، ظالم امیر تھا، مشہور تھا اس کا ظلم. اس نے وہاں پر آنے کے ساتھ پہلے اس صوبے میں، اس علاقے میں آنے کے بعد وہاں کے بزرگان دین کی دعوت کر دی، خوب کھانا کھلایا، سب نے پیٹ بھر کے کھایا. اور اس کے بعد اس نے کہا، ماہر تھا، شاطر تھا، اس نے کہا کہ میں اس علاقے میں آنے کے بعد ظلم سے روکنے والی چیز کوئی بھی نہیں تھی سوائے آپ بزرگان دین کی دعا. اب میں نے آپ کے پیٹ میں حرام ڈال دیا، آپ کتنی بھی بد دعا کرو میرا کچھ نہیں ہونے والا. 1 لقمہ حرام کا پیٹ میں رہتا ہے 40 دن کی، اللہ پاک عبادت کو ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں، قبول ہی نہیں کرتے. صحابہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس 10 درہم کا شرٹ ہوتا، 10 درہم کا کرتا، اس میں 9 درہم حلال کے ہوتے، 1 درہم ہی اگر اس میں حرام کا ہوتا ہم اس کو نہیں پہنتے.
90% حلال ہے نا, 1% اگر حرام کا ہے تو بھی ہم نہیں پہنتے. اور پھر حضرت ابن عمر فرماتے ہیں, صحابی نے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کیا؟ فوراً جذبات میں آ گئے, کہا میرے کان بہرے ہو جائے, میرے کان بہرے ہو جائے, میرے کان بہرے ہو جائے اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ حدیث نہ سنی ہو تو. میں نے نبی سے سنی یہ بات. میرے بزرگ عزیزوں, بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. سارے اکابر کا اتفاق ہے کہ حلال کی روزی کے اثرات میرے اور آپ کی اولاد کو اگر ہم نے کھلایا ہے تو نافرمان نہیں ہوگی. اگر ہو بھی گئی تو وقتی طور پہ بگڑ جائے گی, لیکن اللہ پاک ایک نہ ایک دن ہدایت پر لے آئیں گے. اور اگر میں نے اپنی اور اپنے بچوں کی پرورش رزق حرام سے کی ہے, کسی کا حق دبایا ہے, کسی کا بھی, اور میں نے کھلایا ہے, پلایا ہے, ان کو بہت آسودہ رکھا ہے, ان کے فیوچر کی فکر کی ہے, تو آپ ان سے خیر کی امید مت رکھنا. میرے اور آپ سے زیادہ کوئی اتنا بڑا بے وقوف نہیں ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو حرام مال کھلاؤں اور وہ میری فرمانبرداری کرے, جوتے نہ مارے تو کہنا. میرے بزرگ عزیز, بہت برے حالات ہیں. میں آپ کو, میرے پاس فیملیاں ہیں اس طرح کی, میں آپ کو ہوائی فائرنگ کبھی نہیں کرتا ہوں. بہت سارے واقعات ہوتے ہیں میرے پاس, جب میں آپ کی خدمت میں کوئی بات کہتا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں. اس میں بہت زیادہ رزق حلال کے اثرات ہیں. اور آپ نے حلال کھلا دیا, کچھ وقتی طور پہ اس نے آپ کو جواب بھی دے دیا, نافرمان ہو بھی گئی اولاد, آپ امید رکھو آپ کا رزق حلال اولاد کو ایک نہ ایک دن توبہ پہ مجبور کر دے گا اور آپ کے وہ پیر پہ گریں گے, ورنہ پھر ہمیں اور آپ کو ان کے پیر پہ گرنا پڑے گا. یہ دن اور یہ حالات آ رہے ہیں لوگوں کے پاس. اس لیے میرے بزرگ و عزیزوں, بہت زیادہ اہتمام. کچھ بھی ہو, عبادت کم ہو جائے گی لیکن گھر میں 1 روپیہ حرام کا نہیں آئے گا. صحابہ کا کیسا مزاج تھا, میں نے واقعہ کتنی مرتبہ سنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ صحابی اور صحابہ ہے, میاں بیوی ہے. وہ صحابہ بہت زیادہ نہیں جانتے ہیں, بہت زیادہ ہنر نہیں تھا. رزق کمانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں, پہلے دن نکلتے ہیں مزدوری تلاش کرتے ہیں, دوسرے دن نکلتے ہیں مزدوری تلاش کرتے ہیں, لیکن دونوں دن ناکام ہوتے ہیں. صبح سے شام تک تلاش کرنے کے باوجود بھی رزق مقدر ہے, نہیں ملا. گھر پہ آ جاتے ہیں, 48 گھنٹے میاں بیوی پانی پر گزار لیتے, فاقہ. تیسرے دن پھر بیوی اپنے شوہر کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک آتی ہے, دعا کے ساتھ روانہ کرتی ہے. شوہر چند قدم آگے جاتے ہیں, بیوی کے جملے سے, ایک زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے, سیدی تعال, میرے سرتاج ذرا واپس آئیے. شوہر پلٹتے ہیں, بوجھل قدموں سے اپنی بیوی کے پاس واپس آتے ہیں, اس ڈر سے کہ اب یہ کوئی تانا دے گی. 48 گھنٹہ ہو گیا, معمولی بات نہیں ہے. بیوی نے کہا, میرے سرتاج, میں آپ کو تانے کے لیے نہیں بلائی ہوں, میں ایک وعدہ لینے آپ کو بلائی ہوں کہ آپ جائیں پھر واپس روزی تلاش کرنا, لیکن اللہ کا واسطہ میں دیتی ہوں, اگر رزق حلال نہ ملے, حرام روپیہ مت لانا. ہم تیسرے دن فاقہ برداشت کر لیں گے, لیکن کل جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے, کل جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتے. میرے بزرگ عزیز, اور رزق حلال کے اثرات ہیں. اس شوہر کے حوصلے کتنے بلند ہو گئے ہوں گے. ایک شوہر پوری دنیا سے لڑ سکتا ہے, آ کر اپنی بیوی سے مجبور ہوتا ہے. بہت سارے شوہر ناجائز کمائی اپنے بیگم اور اولاد کی وجہ سے مجبور ہو جاتی ہے کمانے پر, باقی ان کی حالت یہ نہیں ہوتی ہے. لیکن کل جہنم میں تو دونوں ہوں گے نا, میاں بھی, بیوی بھی, بچے بھی. میرے بزرگ و عزیزوں, کل یوم یفر المرء من اخیہ, جس شوہر نے اپنی بیگم کے پیٹ کو بھرا تھا حرام کمائی سے, کل آخرت میں بھاگے گا اس سے. بیوی شوہر سے بھاگے گی, ماں بیٹی سے بھاگے گی, بیٹا باپ سے بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ, اس دن ہر ایک کی اپنی شان ہوگی, جو دوسرے کا کسی کو ہوش نہیں ہوگا. اس لیے آج زندگی ہے, توبہ کی ضرورت ہے. جس نے کسی کا حق مارا ہے وہ اس کو واپس کر دے کل, ورنہ آخرت میں نیکیاں دینی پڑے گی. اس لیے کہ اس وقت تو کرنسی نہیں چلے گی دنیا کی. آج کرنسی کا کرنسی بدل ہو سکتا ہے, آج نوٹ کا بدلہ نوٹ ہو سکتا ہے, معافی ہو سکتی ہے. کل تو سامنے والا ہر شخص سوچے گا کہ کاش میرا حق کسی پر نکل آئے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے نکل آئے کہ مجھے اس کی نیکیاں مل جائے اور میں دوزخ سے بچ جاؤں اور وہ دوزخ میں چلا جائے.
ہر ایک سوچے گا. بیٹا باپ کے بارے میں یہ سوچے گا کہ اللہ اعلان کر دے کہ میرے باپ کا کوئی حق ہو تو لے لو، تو میں فوراً کھڑے ہو جاؤں گا. میرے بزرگ عزیزوں کوئی نہیں ہوگا. یہ سب مجھے اور آپ کو قبر میں اتارنے تک یہ سب محبتیں ہیں، نہ اولاد کی، نہ بیوی کی، نہ بچوں کی، نہ شوہر کی. ہم آخرت کو خراب نہ کریں. اللہ کا ڈر روزی کمانے میں، روزی خرچ کرنے میں، روزی استعمال کرنے میں، کاروبار کرنے میں، ملازمت کرنے میں. کوئی آپ کو کوئی کچھ بھی کہے، لیکن پوری کوشش یہ کرنا چاہیے کہ موت سے پہلے میرا حق کسی پر باقی نہ رہے. میں سب کا چکا دوں. میرا دوسروں پر باقی رہا تو کوئی بات نہیں، آخرت میں ملے گا. لیکن کسی کا میرے اوپر باقی رہا، آخرت خراب ہو جائے گی. دوسری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم. 3 آدمی ایسے ہیں، اللہ پاک میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، جن سے کل اللہ پاک آخرت میں بات بھی نہیں کریں گے، ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، ان کے دل کی صفائی بھی نہیں کریں گے، اور دردناک عذاب دیں گے. 3 آدمی کون؟ شیخ الزانی، بوڑھا ہو کر زنا کرے، وعائل وملک کذاب، بادشاہ ہو کر جھوٹ بولے، وعائل مستکبر، اور فقیر ہو کر تکبر کرے. 3 گناہ بتلائے. یہ 3 گناہ تو واقعی بہت بڑے گناہ ہیں، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، تکبر. لیکن اللہ کے رسول فرما رہے یہ تو ایسے بھی گناہ ہے، جوانی سے بھی گناہ ہے، بچہ بھی جھوٹ بولتا ہے تو گناہ ہے. لیکن یہ 3 شخص پر اللہ کی اور پھٹکار نازل ہوتی ہے، اللہ پر اور ناراض ہوتے ہیں کہ تو بوڑھا ہو گیا، کمر جھک گئی، ہڈیاں گلتے جا رہی ہے، جوانی میں شہوت کے جذبات ہو، بد نگاہی ہو، زنا ہو، سمجھ میں تو اس وقت بھی نہیں آتا ہے، وہ بھی گناہ ہے. لیکن اتنی عمر درازی کے بعد بالوں میں سفیدی آ گئی، دانتوں میں باہر آ گئے، سب اتنا ہونے کے باوجود بھی تم زنا کر رہے ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پاک ایسے بوڑھے آدمی سے جو اس حالت میں پہنچنے کے بعد بھی زنا نہیں چھوڑتا ہے زیادہ ناراض ہوتے. وہ ملک کذاب، آدمی جھوٹ بولتا ہے کہ سامنے والا سزا نہ دے میں بچ جاؤں، اسی لیے آدمی جھوٹ بولتا ہے. بچے ہم سے جھوٹ بولتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ سے جھوٹ بولتے ہیں. کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ کہ بھائی بچ جاؤں گا میں اور سزا نہیں ملے گی. اللہ کے رسول فرما رہے بادشاہ کو کس کی سزا کا ڈر؟ بادشاہ ہونے کے بعد، پورا حکمراں ہونے کے بعد جھوٹ بول رہا ہے، اور ڈبل گناہ. پھر وائل مستکبر، تکبر، اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند. لیکن چلو کسی کے پاس علم ہے، مال ہے، خوبصورتی ہے، تو تکبر تو اس وقت بھی ناپسند. لیکن فقیر جس کی جھولی خالی ہو، پھر تکبر کیوں کر رہا ہے تو اللہ کو اور زیادہ ناپسند. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 گناہ ہر ایک کے لیے، اللہ کو ہر ایک، یہ 3 گناہ، ہر گناہ ناپسند ہے، اور یہ 3 بہت بڑے بڑے گناہ ہیں. لیکن ان 3 آدمیوں سے اگر یہ صادر ہوتے ہیں تو اللہ کو اور زیادہ ناپسند ہوتا ہے کہ بوڑھا ہو کر زنا کرے، بادشاہ ہو کر جھوٹ بولے، فقیر ہو کر تکبر کرے. حالانکہ یہ تینوں مالدار سے بھی ناپسند ہے، اور جوان سے بھی ناپسند ہے، اور کوئی بھی ہو اپنی جان بچانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. اللہ کے رسول کو بہت زیادہ ناپسند ہے، لیکن ان 3 آدمیوں کے لیے اور زیادہ ناپسند ہے. اللہ پاک ان 3 گناہوں سے، سارے گناہوں سے میرے اور آپ کی، میرے اور آپ کے بیوی بچوں کی، پوری امت کی حفاظت کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.